آج کل ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ لوگ جو ہے بڑی بے چینی کا شکار ہیں، کہیں قرار نہیں ہے لوگوں کو، رات کو نیند نہیں آتی ہے، سارا دن بے چینی میں گزرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ کام کر کے بندہ آفس سے ڈیوٹی سے جب واپس گھر پہنچتا ہے تو میاں بیوی میں ہر بات پہ جھگڑا ہونے لگتا ہے، باپ بیٹے کی نہیں سنتا ہے، بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں ہے، ماں اور بیٹی کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، ساس بہو کے جھگڑے تو بہت پرانے ہو چکے جو سننے کو ملتے ہیں، لیکن اب تو ماں بیٹی کے بھی جھگڑے بڑے چل رہے ہیں، باپ بیٹے کے بھی چل رہے ہیں۔ یہ سب پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا ہم نے، کبھی سوچا نہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی بات آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر قوت برداشت کو پیدا ہی نہیں کیا، قوت برداشت سیکھی ہی نہیں۔ ہمارے اندر کسی کو معاف کرنے کی جرت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ایک جرت ہے، یہ ایک ہمت کا کام ہے معاف کرنا کسی کو۔ اور ہمارے نوجوانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو بدلہ لینا ہے نا، جرت کا کام شاید یہ ہے۔ میں اپنی نیو جنریشن سے، اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنی نوجوان نسل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ان کو، یہ نالج ان کو دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی، ہمت کی بات بدلہ لینا نہیں ہے، ہمت کی بات معاف کر دینا ہے۔ کیا آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ بڑے پاورفل ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنے ہی بچے کو کسی چھوٹی سی مسٹیک پر، کسی چھوٹی سی غلطی پر بغیر ڈانٹے نہیں رہ سکتے، بغیر گالی دیے نہیں رہ سکتے، بغیر اس کو تانا دیے نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ بعض پیرنٹس، بعض لوگ اپنے بچوں کو ذرا سی غلطی پر مار بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش میں، ان کی گھٹی میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ معاف کرنا ہمارے معاشرے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ غصہ آیا ہے تو بدلہ ہی لینا ہے، غصہ آیا ہے تو اس کو نکالنا ہی ہے، چاہے وہ گالی دے کر ہو، چاہے ڈانٹ کر ہو، چاہے مار کر ہو۔ قوت برداشت کہاں ہے؟ میاں بیوی کی سن کر برداشت نہیں کر سکتا، بیوی میاں کی سن کر برداشت نہیں کر سکتی، بیٹا باپ کی سن کر برداشت نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ اسلامی معاشرہ ایسا تو نہیں تھا۔ اسلامی معاشرہ تو پتھر کھا کر دعائیں دینے والا تھا۔ اسلامی معاشرہ تو یہ تھا کہ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو دعا دی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ تو یہ تھا۔ یہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ یہ ہماری نسلیں کس راستے پر چل پڑی ہیں کہ ذرا سی بات، ذرا سی گاڑی کسی کی کیا ٹکرا گئی، خون خرابہ ہو گیا۔ آج کتنے ہی کیسز ایسے ہیں کچہری میں، عدالتوں میں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر مقدمہ کیا ہوا ہے، چند سکوں کے لیے، چند نوٹوں کے لیے، یا چند پلاٹس کے لیے، چند ٹکڑے زمین کے لیے بھائی نے بھائی پر مقدمہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اس بات کا نتیجہ کہ ہم نے برداشت کرنا نہ خود سیکھا ہے، نہ اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ سو پیارے دوستوں، حاضرین کرام، درخواست یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھیے، اپنی بیوی کو معاف کرنا سیکھیے۔ اگر والدین گھر میں بوڑھے ہیں، وہ کوئی نامناسب بات کر دیتے جو آپ کو نامناسب لگتی ہے، ان کے نزدیک وہ مناسب ہی ہوگی تو انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مناسب بات نہیں لگی جو انہوں نے کی ہے، تو آپ اس پر
مسکراہٹ کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو اچھا جواب دیں، نہ کہ ان کو لتاڑ دیں، نہ کہ ان کو ڈانٹ دیں۔ معاشرے کے اندر یہ پہلا قدم آپ اٹھائیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو غصے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو معاف کرنے والا مسلم معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں اگر غلام، اگر لونڈی آقا کے سامنے آ کر غلطی کرنے کے بعد یہ آیت قرآن کی پڑھ لے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو وہ آقا نہ صرف اس خطا کو معاف کر دیتا ہے، اس غصے کو پی جاتا ہے، بلکہ اس باندی، اس غلام کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ ہم اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ ناظرین کرام، اپنے معیار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اپنے گھر کے اندر معاف کرنے کی اس عادت کو رائج کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔